کس 2 نمبری کے ساتھ، کس چودھری افتخار کے ساتھ، کس جو ہے وہ باقی انٹرنل ایکسٹرنل فیکٹرز کریکٹرز کے ساتھ میں جناب وزیر اعظم بنا ہوں اور مجھے یہ 2/3 میجارٹی ملی ہے. ان کی ہنسی غائب تھی چہرے سے، بالکل گگو کوڑوں کی طرح جناب ان کے سن آنکھوں جناب فضا میں ہوتی تھی، کیونکہ پتا تھا ان کو. تو جو 2013 کا وہ الیکشن تھا اس میں آپ سلیکٹڈ ہوئے تھے. دوسرا 2018 کا الیکشن جس کا آپ بڑا ٹی ٹاٹا کرتے ہیں کہ جناب سلیکٹڈ اور آپ کے کرائے کے ترجمان بھی سارے، تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے 95، کہاں 410 اپلیکیشنز اور ریٹ پٹیشنز، کہاں 95، اور اس 95 میں بھی پنجاب کے صرف 2 ڈویژنوں کی پارٹی ہے نون لیگ، لیکن پورے پنجاب میں سے ٹوٹل 11 ریٹ پٹیشنز تھیں. پھر کسی قسم کا کوئی آرگومنٹ، کوئی دلیل، کوئی پیپر، کوئی ثبوت نہ الیکشن کمیشن کو یہ دے سکے، اور نہ پھر آپ کی جو پارلیمنٹری جناب آپ کی کمیٹی بنی تھی پارلیمانی، نہ اس کے اندر یہ آئے، نہ اس کو پرسو کیا، اور کہتے ہیں جناب سلیکٹڈ، عوام کی نظروں میں دھول جھونکتے ہیں. ثابت یہ ہوا کہ 2013 کا الیکشن رگڈ تھا. جو 410 لوگ گئے کہ انہوں نے کہا بھائی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی، پھر کہتے ہیں آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا. آر ٹی ایس سسٹم جہاں جہاں بیٹھا وہاں پی ٹی آئی ہاری 1000 ووٹوں سے، 500 ووٹوں سے، 2000 ووٹوں سے. جناب ریگنگ تو ہمارے ساتھ ہوئی تھی، لیکن پھر بھی کبھی ہم نے اس کے اوپر واویلا نہیں کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے بعد یہ چیپٹر کلوز ہو جانا چاہیے ان ریجیکٹڈ، نگلیکٹڈ اور ڈیفیکٹڈ افراد کی طرف سے. یہ جو سلیکٹڈ کی بات کرتے ہیں، 2.25 کروڑ عوام نے دل و جان کے ساتھ سر پہ بٹھا کے، پلکوں پہ سجا کے، کندھوں پہ بٹھا کے، سینے سے لگا کے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو ووٹ دیے تھے. تب جا کے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب وزیر اعظم بھی بنے تھے اور پی ٹی آئی اقتدار میں آئی تھی. اس کے بعد یہ جو بم چھکی بم ہر روز، کروز بم ہم نے بنایا، ایٹم بم ہم نے بنایا، شاہین میزائل بم ہم نے بنایا. انہوں نے جو ایک بات کی، میں نے کل اس کا جواب دیا، بڑی وائرل ہوئی ٹی وی چینلز میں بھی اور سوشل میڈیا میں بھی. سب سے پہلے تو ایٹم بم لیتے ہیں. دیکھیں جی، اگر تو ایٹم بم اتفاق فاؤنڈری کے اندر بنا ہوتا، اتفاق فاؤنڈری کے اندر، اور اس کے لیے کروڑوں اربوں روپے کی ڈونیشن اور فنڈ آل شریف نے اپنے حلال کی کمائی میں سے، حرام نہیں، حلال کی کمائی میں سے وہ پاکستان کی ریاست کو ڈونیٹ کیا ہوتا. پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب جناب ہتھوڑی پکڑ کے مکینکی کر رہے ہوتے، شہباز شریف صاحب چھینی پکڑ کے انجینئرنگ کر رہے ہوتے، حمزہ شہباز صاحب پیچکس پکڑ کے ایٹم بم کے پرزوں کے پیچ کس رہے ہوتے، اور بیگم صفدر امان صاحبہ ان کی جو دن رات محنت وہاں پر اتفاق فاؤنڈری میں ہو رہی ہوتی تھی، دن کو اپنے سر کے اوپر لسی کی اور کھانے کی جناب ٹوکری لے کر آتی، پتہ چلتا محنت ہو رہی ہے، پورا خاندان محنت کر رہا ہے، اور پھر بم بنا ہوتا، ایٹم بم. تو جناب سب سے پہلے میں اس طرح سلوٹ کرتا، اس طرح اس پورے خاندان کو. اب دوسری پکچرز دیکھ لیں. 80s کی دہائی میں یہ پورا پاکستان جانتا ہے، 80s کے اینڈ تک جو ہے وہ پاکستان ایٹم بم بنا چکا تھا، اس کو ڈسکلوز نہیں کیا تھا. 80s اور 90s کے اندر کہ جب ایٹم بم اور میزائل پروگرام بن رہا تھا، اگر یہ کہے نا، پہلا تو میں نے نقشہ آپ کے سامنے رکھ دیا. دوسرا، 80s میں اور 90s میں جب میں اور آپ اور ہمارے والدین اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے اپنے ایٹمی پروگرام کی آبیاری کر رہے تھے، میاں محمد شریف صاحب اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کی آل اولاد، اور وہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں سارے ٹی وی چینل آج ان کے ٹیکس ریٹرنز 80، 81، 82، 83، 84، 85، 86، 87، 89، 90، 91، 92، 93 سے لے کے 99 تک
ان کے ٹیکس ریٹرن کی ذرا کاپیاں چلائیں. 200, 500, 2000, 5000 یہ ٹیکس دیتے تھے, اور یہ دعوے کریں کہ جناب ہم نے ایٹم بم بنایا, اور بم چھکی چھکی بم کی جناب یہ غزلیں پڑے. پھر یہ جناب کہتے ہیں کروز میزائل, ریورس انجینئرنگ. اتنی بڑا بلنڈر کیا ہے اس سلطان مفرور الدین نے, لیکن کیا کرے بیچارہ, ہریسا کھا کھا کے, نہاری کھا کھا کے, توا مچھی کھا کھا کے, پائے کھا کھا کے, دہی بھلے کھا کھا کے, دماغ میں بھی چربی چڑھی ہوئی ہے, جسم میں بھی چربی چڑھی ہوئی ہے. 36 انچ کا تو اس کا گھٹ ہے. میں تو کہتا ہوں قسم خدا کی اس کی تو ٹی شرٹ نہیں ملتی ہوگی, نہ باہر نہ اندر. اس کے دماغ پہ بھی چربی چڑھ گئی. او بھائی تو وزیر اعظم رہا ہے, میں نے وزیر کی حیثیت سے حلف اٹھایا ہے, گورنر کی حیثیت سے حلف اٹھاتا ہے, وزیر اعظم حلف اٹھاتا ہے, صدر پاکستان حلف اٹھاتا ہے, اور وہ تمام حلف آئین پاکستان کا مسودہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں ریاست پاکستان کا وفادار رہوں گا, اور اس کے کوئی راز ڈیورنگ اپنے ٹینیور مجھے اگر علم ہوں گے میں پوری زندگی افشا نہیں کروں گا. تو جو حرکت انہوں نے کی, یقین جانے سر شرم سے جھک گئے. اب ان دونوں ایشوز کے اوپر, ایک تو یہ ایٹم بام, دوسرا یہ آپ کا کروز میزائل. ایٹم بام کے حوالے سے جو ایٹم بام کا موجد جانا جاتا ہے ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب, ان کا 1 نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 4 نہیں, 20 انٹرویو جو ہے وہ پچھلے 20 سالوں کے پاکستان کے آن ریکڈ سوشل میڈیا کے اندر موجود ہیں. انہوں نے کہا بھائی جی نواز شریف صاحب تو انڈیا کے مقابلے میں بم دھماکے کرنے کو تیار نہیں تھے. وہ جو 5 ارب روپے کی ہے بل کلنٹن جو ہے نا وہ امداد دینے لگا تھا, وہ تو اس کے اوپر سوچ بچار کر رہے تھے. پھر گوہر ایوب صاحب کے جو اس وقت ان کے وزیر خارجہ تھے, ان کی کتاب موجود ہے, اس میں انہوں نے کلیئر کٹ لکھا کہ وہ ایٹم بم کا دھماکہ کرنے کو تیار نہیں تھے انڈیا کے مقابلے میں. لیکن اس وقت ماحول کیا تھا؟ اس وقت ماحول اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ دے قاضی حسین احمد صاحب کو. قاضی حسین احمد صاحب نے ملین مارچ کوئٹہ کے اندر, کراچی کے اندر, لاہور کے اندر, پشاور کے اندر, راولپنڈی کے اندر, وہ ملین مارچ تھے, اور انہوں نے ڈنڈا دیا ہوا تھا کہ اگر تم نہیں کرو گے بم دھماکہ تو ہم تمہارا بم دھماکہ کر دیں گے, تمہاری سیاست کا بم دھماکہ کر دیں گے. اور پھر دوسری طرف پاکستان کی افواج, انہوں نے ان کو اس بات پہ مجبور کیا کہ اس ریجن کے اندر اس RSS کی سوچ رکھنے والی ہندوتوا کے علمبردار ریاست انڈیا کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے اگر ہم ان کے سامنے دب گئے. انہوں نے 5 اگر کیے ہیں تو ہم 7 کریں گے. تب جا کے مجبوراً وہ کیا کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد, انہوں نے جناب بم دھماکے ہوئے. اس کا بھی ایک کریڈٹ لینے کی کوشش اسی طرح جیسے کروز میزائل کا, لیکن وہ اس کا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. کروز میزائل کے حوالے سے ڈاکٹر سمر مبارک من صاحب نے تھپڑ مارا ہے ان کے منہ پہ پرسوں ترسوں بیان دے کے. انہوں نے کہا یار کون سی ریورس انجینئرنگ, یہ کروز میزائل ہے کہ آپ ٹوٹوں سے جناب آپ میزائل بنانا شروع ہو جائیں. تو جناب والا سلطان مفرور الدین صاحب, بیگم صفدر روان صاحبہ, آپ بنا سکتے ہیں کرپشن بم, آپ بنا سکتے ہیں منی لانڈرنگ بم, آپ بنا سکتے ہیں اقربا پروری بم, آپ بنا سکتے ہیں جعلی اکاؤنٹس بم, آپ بنا سکتے ہیں TT بم. یہ بم چکی چکی بم یہ آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں. آئے بڑے بڑے آئنسٹائن, میں تو حیران ہوں یار, ہمیں پتا ہوتا کہ آپ اتنے بڑے آئنسٹائن ہیں تو جب آپ باہر جا رہے تھے تو خدا کی قسم ہم جاتے وزیر اعظم صاحب کی منت ترلے کر لیتے کہ چلو یار عدالت تو لاحل ہو گیا, تاحیات اور واحیات, سیاست ختم ہو گئی, چلو یار ان کو کسی نیوکلیر انجینئرنگ کے اور اٹامک انرجی کے کسی شعبے کا صدر بنا دو.